السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا لهو البلاء المبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وترکنا علیہ فی الآخرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے اور اس کا موضوع چل رہا ہے قبولیت کی فکر، کہ اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی کتنی زیادہ امت کے لیے ضروری ہے، اس کا تذکرہ یہ اگلے آنے والے مضمون میں آپ کے زیر نظر ہوگا، سماعت فرمائیں۔ اصل بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا حشر کیسے ہوگا؟ کیا ان کی نظر میں ہم قبولیت پائیں گے یا نہیں؟ اگر دنیا نے تعریفیں کر دیں اور اس پر ہم خوش ہو گئے تو پھر تو ہمیں اس کا کچھ بدلہ نہ ملا۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر مدرسے بنائیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، فقد قیل، تمہیں کہا جا چکا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے فکر مند رہا کرنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سماعت فرمائیں کہ قبولیت کے لیے فکر مند ہو کر دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات بندے کے اندر کمالات تو ہوتے ہیں مگر قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ بازار سے پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے سیب دے دو، وہ آپ کو سیب دے دیتا ہے۔ اس کے پاس اور بھی پھل ہوتے ہیں اور لہٰذا وہ سیب تو تولنے کے بعد آپ سے کہتا ہے جناب یہ کیلے بھی لے لیجئے۔ اب کیلے خوبصورت بھی ہیں، خوشبودار بھی ہیں، بڑے اچھے سائز کے بھی ہیں اور موٹے بھی ہیں، مگر ان خوبیوں کے باوجود آپ ان کیلوں پر نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں چاہیے۔ اسی طرح آپ قندھاری انار جو ہے وہ بھی نہیں خریدتے، اگرچہ پھلوں کے اندر صفات اور کمالات بھی جو ہے ہوتے ہیں، مگر آپ ان کو نہیں چاہتے، تو وہ چاہتے تو وہ دکاندار آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ گویا کمالات کے باوجود
وہ پھل آپ کی نظر میں قبولیت نہیں پا سکتے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کے پاس کچھ موجود ہو لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہی اس کی طرف نہ اٹھے تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے دنیا کا کوئی بندہ بھی اپنی خوبیوں پر ناز نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا بلکہ اس کی بارگاہ میں نیاز چلتی ہے۔ نیاز بہت ضروری ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے، جھک جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، بس اعمال کرتا ہی جاتا ہے اور دل کے اندر یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرے جو بھی اعمال میں نے کیے ہیں اس کو پروردگار ضرور قبول کر لیں گے۔ یہ آپ کی انانیت ہے اور یہ آپ کے عقل کا دھوکہ ہے، اور یہ ابلیس لعین کی ایک چال ہے کہ آپ کو اجر اور ثواب سے محروم رکھ رہا ہے۔ اور جس کے اندر انا آ جائے، نام و نمود آ جائے اور نمائش آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہرگز نہیں ملا کرتی۔ اس لیے ہمارے اکابر بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ قبولیت جو ہے پروردگار کے ہاں ہو جائے۔ آج ہم استغفار کرتے ہیں، ہمارا استغفار گناہوں پر ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے جو خطائیں کیں آپ ان پر ہمیں سزا نہ دیجیے، لیکن اللہ والوں کا استغفار یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے جو اچھے اعمال کیے وہ اعمال ابھی بھی آپ کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کتنا ہی خشوع اور خضوع سے عبادت کیوں نہ کر لے، کتنا ہی بنا سوار کر نماز کیوں نہ ادا کر لے، ہماری ساری کی ساری نمازیں اللہ تعالیٰ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، یعنی ہم کبھی ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھیں اور پھر حرم شریف میں حاضری کے وقت مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ، جب ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اپنی عبادت پر جو ہے فخر کریں، فریفتہ ہوتے پھریں کہ میں اتنا درد کرتا ہوں، اتنا کلمہ پڑھتا ہوں اور اتنا مراقبہ کرتا ہوں۔ سچی بات یہی ہے کہ ہم جتنی مرضی عبادات کرتے پھریں، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہو سکتی۔ ہماری مثال تو ایسے بچے کی مانند ہے جسے باپ پہلے دن اسکول بھیجتا ہے، وہ بچہ اسکول سے واپس آ کر باپ سے کہتا ہے جی ٹیچر نے مجھے لکھنا سکھایا ہے۔ والد پوچھتے ہیں بیٹا مجھے دکھاؤ کیا لکھا ہے۔ وہ ایک کاپی آگے کر دیتا ہے جس پر اس نے ٹیڑھی سی لکیریں لگائی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اسکول میں اس کا پہلا دن تھا اور اس کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ اس کے والد اس پر مہربان ہیں اس لیے وہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی ٹیڑھی سی لکیروں پر بھی انعام دے دیتے ہیں۔ یہ اس کی خوشخطی کا انعام نہیں ہوتا، بلکہ یہ انعام اس کے والد کی اس پر شفقت کی بنا پر ہوتا ہے۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں یا جتنی عبادتیں کرتے ہیں، اگر ان پر ہمیں اجر ملے گا تو یہ اس کے لیے نہیں کہ ساری عبادتیں بڑی شان والی تھیں، نہیں، ہم ایسی عبادتیں کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوں۔ البتہ
چونکہ اللہ تعالی انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہیں، اس لیے انہیں ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر اپنی کمال شفقت اور اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ دل میں یہ مت سوچے کہ میں نے بہت بڑی عبادتیں کر لی ہیں، اللہ رب العزت کے حضور اس کے لیے نیکی کا ہر کام کرنے کے بعد یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار اسے ہماری طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں اکثر عبادات کے بعد مغفرت طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر وضو یہ ایک عبادت ہے، حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ وضو کے پانی کے جو قطرے گرتے ہیں ان کے ساتھ آدمی کے گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک میں ہے، الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسلحہ ہے جس سے وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک عبادت ہے، اس لیے وضو کے دوران دنیا کی باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ تم دعائیں پڑھتے ہوئے توجہ الی اللہ کے ساتھ وضو کرو۔ دیکھیے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو کر کے اٹھنے کے بعد کی دعاؤں میں دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد و ثنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ غور کیجئے کہ وضو ایک عبادت ہے، اس کے باوجود اس کو کرنے کے بعد استغفار کرنے اور توبہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس وقت منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ هل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے۔ یہ وقت اللہ کے مقبول بندوں کے اٹھنے اور دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو اس وقت میں عبادت کرتا ہے وہ بہت بڑا کام کرتا ہے، لیکن اس عبادت کے بعد بھی بندے کو استغفار کی تعلیم دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور سحری کے وقت اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ نیک بندوں کی علامت ہے۔ انسان زندگی میں عموماً ایک بار حج کرتا ہے، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جن کو بار بار حج کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ حج کا اتنا بڑا اجر ہے کہ فرمایا کہ جس بندے کو حج مبرور نصیب ہو جائے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اس حج میں وقوف عرفہ رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کی حاضری کے وقت اللہ رب العزت کی اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ شیطان ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شیطان کو یا تو بدر کے دن ذلیل و خوار ہوتے دیکھا تھا یا پھر میں نے اسے وقوف عرفہ کے دن ذلیل اور خوار ہوتے دیکھا۔ یہ اپنے سر میں مٹی ڈال کر کہتا ہے
کہ میری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو بندہ وقوف عرفہ کے کرے اور پھر دل میں سوچے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو اللہ رب العزت کو اس بندے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سخی کے دروازے سے ہو کر واپس لوٹے اور کہے کہ مجھے وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اگر وہ سخی یہ سن لے تو اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تم میرے دروازے پر آ کے کہہ رہے ہو کہ مجھے یہاں آ کر کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آ جاتا ہے کہ تم میرے در پر آئے ہو اور پھر کہتے ہو کہ کچھ نہیں ملا۔ نہیں، میں بہت زیادہ عطا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ انسان وہاں سے مغفرت لے کر واپس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج لعرفہ، حج وقوف عرفہ کا دوسرا نام ہے، چونکہ وقوف عرفہ کرنے سے حج کا رکن اعظم ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب انسان وہاں سے لوٹتا ہے تو گویا وہ بڑی کثیر خیر کثیر حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، اگر ہم پر منحصر ہوتا کہ ہم حج پر جا کر دعائیں مانگیں تو ہمیں اپنے عیبوں کا بخوبی علم ہے۔ ہماری زبانیں جھوٹی، نگاہیں میلی، ہمارے بدن کا گوشت مشکوک غذا سے بنا ہوا اور لباس مشکوک مال سے بنا ہوا، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا کر دی جس نے ہر حاجی کی دعا پر قبولیت کی مہر لگا دی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ دعا کی، اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو دیکھیے کہ اگر آج بھی کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے تو اس کی دعاؤں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سایہ ہے۔ ہم جیسے کیسے صحیح، مگر وہاں پہنچ گئے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے سایہ دے دیا۔ لہٰذا انسان اس جگہ سے دل میں پکا یقین کر کے نکلے کہ اللہ رب العزت نے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے اور اب میں نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ غور کیجئے کہ وقوف عرفات کر کے آنے والا جو گناہوں کو بخشوا چکا ہوتا ہے، مزدلفہ میں آتا ہے تو وہاں پھر دعائیں مانگتا ہے، اب اس کو ان دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت پھر بھی استغفار کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں تم بھی وہیں سے واپس ہو اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ یا میرے اللہ، حج کر رہے ہیں، ایسا قبولیت والا عمل، مگر آپ کا حکم ہے کہ اس کے بعد بھی ہم استغفار کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بھی ایک بڑی مثال سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، تقوی بھری زندگی، خشیت الہی بھری زندگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت والی معصوم زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو 1,24,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گواہی دی کہ ادیت الامانۃ،
اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس پر گواہ رہنا، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ ایک ہستی ایسی ہے جس کی تصدیق 1,00,000 سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بھی پیغام آ جاتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ دیکھیے تو صحیح کہ ایسی پاکیزہ زندگی کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استغفار فرمائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ عمل کر کے استغفار فرماتے تھے، تو ہمیں تو بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس طرح ہم گلے سڑے پھلوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ممکن ہے کہ ہماری یہ بے حضوری کی نمازیں اور غفلت بھرے اعمال کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا پسند نہ فرمائے، پھر ہمارا کیا بنے گا بھائیو، آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ اس لیے آج اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر حال میں قبولیت کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی انشاءاللہ اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔